السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں عابد ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ اپڈیٹ رہتے ہیں، لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں۔ ایک تو آج لطیف کھوسہ صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی جو سپریم کورٹ میں درخواست تھی وہ واپس لے لی ہے، اور کھوسہ صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے انصاف لینے کے لیے، اور آپ نے تحریک انصاف کا شرازہ ہی بکھیر دیا ہے، تو اب ہمیں مزید آپ پر کوئی یقین نہیں ہے، تو ہم آپ کے پاس آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور اب ہم فیوچر میں آپ کے پاس کوئی کیس لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اس پہ قاضی فائز صاحب نے کہا جی کہ آپ اداروں کو برباد کر رہے ہیں، اور قاضی صاحب اداروں کو تو آپ برباد کر رہے ہیں۔ آپ نے ادارے کو ایسے بنا دیا کہ جج استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں۔ اعجاز الحسن جو آئندہ چیف جسٹس تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، یا فریدی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ تو تاریخ یاد رکھے گی کہ نقوی صاحب کیسے چلے گئے۔ ایک اور ساتھ ساتھ خبر یہ بھی دیتے چلیں آپ کو کہ ایک اور جج صاحبہ ہیں عائشہ ملک صاحبہ، سنا ہے ان کا استعفیٰ بھی آ جانے والا ہے، آج یا کل میں آ جائے گا۔ تو ہاسٹیج تو آپ نے بنا کے رکھ دیا ادارے کو، جی حضوری کی آپ نے انتہا کر دی ہے، اور ایسی انتہا کر دی ہے کہ پوری تاریخ یاد رکھے گی۔ لیکن کھوسہ صاحب یاد رکھیے گا، کھوسہ کہہ رہا ہوں، قاضی صاحب یاد رکھیے گا کہ ریٹائر ہر بندے نے ہونا ہے، ہر بندہ ریٹائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے عوام میں آنا ہے۔ تو اتنی نوکری کریں شریف خاندان کی کہ جتنا آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ عوام میں بھی نکل سکیں۔ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا ہو بھی چکا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ہر بندے کا اپنی طرف منہ ہے۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اب یہی ہے کہ آزاد امیدواروں کے طور پہ لڑا جائے الیکشن۔ اس میں سب سے زیادہ یہ جو عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جو عمران خان کے نام پہ الیکشن لڑ رہا ہے اس سے حلف لیا جائے، اس سے ریٹرن لیا جائے اور حلف لیا جائے کہ جیتنے کے بعد وہ بکے گا نہیں، کیونکہ جیت جائے گا تو ظاہری بات ہے 25 کروڑ میں پہلے بولیاں لگی تھی، اب ذرا زیادہ لگ جائیں گی، تو یہ آسانی سے بک جائیں گے اور یہ لوگ ان کو خرید لیں گے۔ زرداری صاحب، اس کے بعد نواز شریف صاحب، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کل کراچی میں ایک جلسہ کیا ہے، اس میں لوگوں نے جو نعرے لگائے ہیں اور ان کا جوش اور جذبہ دیدنی تھا، دیکھنے والا تھا، اور لوگوں نے اتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں سندھ میں، اتنی تعداد میں کہ ادارے بھی حیران رہ گئے، آخر ان کو راستے بند کرنے پڑ گئے کہ یہ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کل سانگڑ میں شیر افضل مروت صاحب، کل دیکھیں وہ کریں گے۔ میری آپ لوگوں سے ایک التماس ہے، وہ یہ التماس ہے کہ آپ لوگ جب بات کرتے ہیں، جب کسی عمران خان کی حمایت یافتہ امیدوار کی جو ہے وہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کی پوسٹ ڈالتے ہیں، تو اس کا انتخابی نشان ساتھ ضرور لکھیں۔ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ موٹیویشنل ویڈیوز بھی آ رہی ہیں لوگوں کی، جو یہ بھونڈا کام کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ چمٹا دے دیا جی ماہر بانو صاحبہ کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کسی کو پیالہ دیا جا رہا ہے، کسی کو اسد کیسر صاحب کو ویل چیئر دے دی گئی ہے، تو یہ مذاق بنایا انہوں نے۔ لیکن آپ لوگوں نے 8 فروری کو نکلنا ہے، اور 8 فروری کو ایسا نکلنا ہے کہ ان سب کو روند کے رکھ دینا ہے۔ یہ ووٹ، یہ جو آپ کا ووٹ ہے، یہ ابابیل کے اس پتھر کی طرح ہے جو اس ملک میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو جو ہے وہ مار دے گا۔ یہ آپ نے ضرور اس کا استعمال کرنا ہے اور نکلنا ہے، کوئی بھی بندہ گھر نہ بیٹھے، 8 فروری کو نکلے اور ووٹ کرے، اور عمران خان کے لیے ووٹ کرے۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جتنی ظلم اور بربریت اس ملک میں ہے، تو ہر بندہ سوگوار ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو انصاف ملنے کی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عدلیہ پہ تو بالکل لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، صرف وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے چہیتے ہیں، انہیں نواز شریف کو اور زرداری کو ہی مل رہا ہے انصاف، اور تو کسی کو نہیں مل رہا۔ اور ویسے قاضی صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ جی صرف
انصاف نون لیگ کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا، تو پھر لوگ آئیں نا آپ کے پاس۔ تو باتیں تو کافی ساری ہیں، لیکن ذرا جس دن سے فیصلہ آیا ہے بلے کے خلاف تو موڈ ذرا خراب ہے، تو بولنے کا دل بھی نہیں تھا اور ویڈیو کرنا بھی ضروری تھی۔ ایک اور چہم گوئیاں ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو وہ یہ ہے کہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے، الیکشن سے 8-10 دن پہلے کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے اور الیکشن ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ ویسے الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، کریڈیبلٹی تو اب نہیں رہی اس کو۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اب الیکشن تو صرف نام کے الیکشن ہوں گے، ویسے تو مطلب کہ نون لیگ کو اقتدار سونپ دیا گیا ہے۔ الجزیرہ نے بڑی رپورٹنگ کی ہے اس پہ، بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے، ساری ڈاکومنٹری بنا کے بتائی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو جو ہے وہ عدلیہ سے اور سپریم کورٹ سے جو ہے وہ الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنیشنل لوگ بھی اب جان گئے ہیں کہ یہ کیا مطلب کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کا قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، کن لوگوں کے ہاتھ میں کیا حساب کتاب ہے۔ تو وہ بھی اب کھل کے جو ہے وہ پہلے بھی کھل کے کرتے تھے، لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، تو وہ اس طریقے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اچھی خبریں لے کے آئیں گے اور پلان سی ہے عمران خان صاحب کا، اس کے بارے میں کل بات کریں گے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک اور سرپرائز دینے جا رہی ہے سپریم کورٹ کو اور ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ صرف نواز شریف ہی اقتدار میں آئے۔ تو انشاءاللہ کل ڈیٹیلز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بار بار آپ کو ملتی رہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر ہو۔